مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. عربی زبان میں جو وفد کا جو لفظ ہے اس کی تفصیلات میں کئی باتیں بیان کی ہیں جو معاجم ہیں. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ امام المفسرین ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عن آئی القرآن اس میں آپ نے الوفد سے متعلق دو بنیادی باتیں بتائے ہیں. اس کو جاننا بہت ضروری ہے. عربی زبان میں جب الوفد کہتے ہیں تو صرف اتنا معنی نہیں ہے کہ جماعت. الوفد کے معنی صرف جماعت کے نہیں ہیں. الجماعت یہ بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے. وہ لفظ کیوں نہیں آ گیا وہاں پر؟ طائفتن اس کے معنی بھی تو جماعت کے ہیں. وہ کیوں لفظ نہیں آیا وہاں پر؟ تو عربی زبان میں جب وفد کہتے ہیں امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ بنیادی طور پر دو معنی اس کے اندر آتے ہیں جو بہت اہم یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک معنی یہ ہے کہ وفد اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی بادشاہ کے مہمان بن کر جاتا ہو. ایسی جماعت کو وفد کہتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر جاتا ہے مہمان بن کر, اس کی کیسی خاطرداری ہوتی ہے. لیکن مان لے کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کا مہمان ہے, اس کا اکرام, اس کا احترام, اس کی ضیافت, اس کی عزت کتنی ہوگی جو ایک بادشاہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہو. جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ بادشاہوں کا دور نہیں ہے, لیکن ہم تصور تو کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو کہ ایک شخص بادشاہ کا مہمان ہو تو کتنی خاطرداری ہوگی اس کی. آج کے اس دور میں سمجھنا ہو تو ایک ملک ہے, ایک ملک دوسرے ملک سے کچھ تعلق رکھتا ہے, اپنے کچھ افراد کو وہاں پر بھیجتا ہے کسی بھی طرح کے تعلق رکھنے کے لیے. کس طرح کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے؟ منتخب افراد کو. اور ان منتخب افراد کی عزت, احترام اور خاطرداری کیسے ہوتی ہے جب کسی ملک کو جاتے ہوں؟ وفد اسی کو کہتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فردن ایک مومن اس حیثیت رکھتا ہے جو گویا کہ ایک بادشاہ کا مہمان ہے. وہ یہ وفد کے اندر معنی آتا ہے. اس لفظ کی یہ خوبی ہے. امام طبری رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی, وہ بھی بہت اہم ہے. کہا کہ الوفد اسی وقت کہا جاتا ہے, الوفد الرکبان, وفد اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ سواری پر جائیں, چل کر کے نہیں. جب کسی مسلمان سے کسی انسان سے متعلق طے ہو جائے کہ وہ جنتی ہے, حساب کتاب مکمل ہو چکا ہے, اب وہ اللہ رب العالمین کے ہاں چلتے ہوئے نہیں, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ سواری کر کے جائے گا جنت میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان بن کے جائے گا. لیکن ایک بات ہے جو بہت اہم ہے, جب لفظ الوفد کے اندر ایک ایسا معنی آتا ہے جو بادشاہوں کا مہمان ہو, ساتھ میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ سواری کر کے جانے کی بات ہو, تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں کہا یوم یحشر المتقین. یحشر کا لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. حشرہ کے معنی آتی ہیں الجم, جمع کرنا, اکٹھا کرنا. تو دھیان دیجئے گا کہ حشر کا جو میدان ہوگا اس میں جو حشر والی بات ہے, جمع کرنے والی بات ہے, اس کے دو مرحلے ہیں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ میں, اور ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن, اور جو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی اضواء البیان میں لکھا ہے کہ الحشر الاول الحشر الثانی, حشر کے دو مرحلے. جب قبروں سے نکالا جاتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی, غیر مسلمین کو بھی, اللہ کے فرما بردار کو بھی, اللہ کے نافرمان کو بھی, جب قبروں سے نکالا جاتا ہے اور میدان حشر میں جمع کیا جاتا ہے, اس وقت سب چل کر کے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ. اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ کہا اللہ تعالیٰ نے. وہ ایک ہی آیت کریمہ نہیں ہے, قرآن مجید میں کئی جگہ پر حشر کا لفظ آیا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. قرآن مجید میں حشر کا جو لفظ ہے وَحَشَرْنَاهُمْ, یا پھر اسی طرح سے احشروا الذین ظلموا, ایک مسلمان کو ہو, ایک کافر کو ہو,
قبروں سے جب نکالا جاتا ہے اور سب میدان حشر میں نکل کر کے جاتے ہیں میدان حشر کی طرف، تو وہ سب چل کر کے جائیں گے، اس وقت کوئی سواری کر کے نہیں جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں اور دیگر مقامات پر بھی ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون عراتا حفاتا غرلا، کہ تم سب کے سب جو جمع کیے جائیں گے قبروں سے اٹھا کر کے، وہ حفاتا بغیر چپل کے بغیر جوتے کے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک حدیث آتی ہے، وہ بھی متفق علیہ، اس میں مشاتن کا لفظ آتا ہے، چل کر کے جائیں گے پیدل اور بغیر چپل کے، قطعی نظر اس کے کہ وہ کون ہے، بحیثیت ایک انسان۔ قبروں سے جب اٹھایا جائے گا سب کے سب چل کر ہی جائیں گے حشر کے میدان کی طرف، لیکن جب ساری کاروائیاں ہو جائیں گی، یہ طے ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعتاً جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، پھر تب صورت الگ ہوگی۔ تب جب جنت کو لے جانے والی بات جائے گی تب چل کر کے نہیں، سواری پر۔ وہ لفظ وفد کے اندر وہ بات آتی ہے، وفد کی شکل میں لے جایا جائے گا، جو آخری مرحلہ ہے، جنت کو لے جائے جانے کی بات آئے گی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص مہمان ہوں گے اور وہ سواری کر کے جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہا کہ الوفد ہم القادمون رکبانا، وفد کہتے ہی اسی وقت ہے جب کوئی سواری کر کے آئے۔ اس سلسلے میں امام طبری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے کچھ آثار بھی نقل کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ وفد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ سواری کر کے آئے، چل کر کے نہیں، لیکن وہ آثار سندن صحیح نہیں ہیں۔ لیکن لغت عرب میں، عربی زبان میں لفظ وفد کہتے ہی ہیں کہ وہ باعزت محترم لوگ ہوں گے اور پھر وہ سواری کر کے ہی آئیں گے۔ اس کو سمجھے گا آپ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ایک عالم دین ہے 8ویں صدی ہجری کے، ابو حیان، اندلس کے ہیں وہ، لیکن افریقی علاقوں میں پلے بڑے اور پھر ملک شام میں زندگی گزاری انہوں نے۔ معمر عالم دین، 90 سال کی عمر تھی ان کی۔ ابو حیان، ان کی تفسیر البحر المحیط، اس میں آپ نے لکھا کہ لفظ حشر اپنے اندر ایک ہیبت پیدا کرتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خطرناک صورتحال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر اور اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے وہ نمایاں نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے اس ہیبت کو، اس خوف کو، اس ڈر کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو نام استعمال فرمایا وہ ہے الرحمن، یوم نحشر المتقین الی الرحمن۔ کچھ اور نام نہیں ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے، الرحمن کا ذکر، تاکہ لفظ حشر سے ہیبت نہ آ جائے ایک مومن کے دل میں، متقیوں کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، خوشی آ جائے ان کے دل میں کہ کس کی طرف جا رہے ہیں، الی الرحمن۔ یہ ایک بہت دقیق بات آپ نے کہی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔